آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ سنا ہے کہ ہمارے دوست بھی ہیں ایک سرکردہ صحافی جن کا نام ہے مطیع اللہ جان، ان پہ پرسوں باقاعدہ فرد جرم لگنے جا رہی ہے، لیکن سوال یہ کہ کیا یہ وہی جرم ہے جو کہ بتایا گیا ہے، لیکن جرم دراصل شاید کچھ اور ہو کہ بلا تکان بولتا ہے، بے لگام ہے، لگایا تو کرسٹل آئس کا ہے اور منہ بند کرنا مقصود ہو اصل میں۔ تو اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سرکردہ صحافی سے، ایک اور سرکردہ، اس کے علاوہ غزہ میں جو ظلم ہوا ہے اس سے ہم سب واقف ہیں، ہم مستقل دکھ میں بھی ہیں، مگر ایک ملک ہے سوڈان، وہاں لاکھوں لوگ مر گئے ہیں اور اب بھی قتل عام جاری ہے، مگر ان کی کوئی نہیں سن رہا۔ کیوں نہیں سن رہا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، مگر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خواجہ آصف سے، اچھا، جو چھائے میں اس وقت فل چھائے میں ہیں جب سے استنبول کے مذاکرات ناکام ہوئے ہیں، اور ایون قطر میں جب مذاکرات ہوئے تھے طالبان انتظامیہ اور پاکستان کے درمیان، تب سے وہ ہماری میڈیا کی ڈارلنگ بنے ہوئے ہیں۔ مذاکرات کی ناکامی کا آپ سن چکے ہوں گے، ہر چینل سے آفیشلی پاکستان نے اعلان کر دیا ہے۔ خواجہ آصف چونکہ وزیر دفاع بھی ہیں، لہٰذا انہوں نے الگ سے غصہ ظاہر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان چاہے تو طاقت استعمال کیے بغیر بھی افغان طالبان انتظامیہ کو ختم کر سکتا ہے۔ اگر طالبان نہیں سمجھ پا رہے تو پھر مکمل جنگ ہے، جو ہونا ہے ہو ہی جائے۔ بالکل۔ اچھا، اس دفعہ اب تک تو جو ہونا تھا ہو گیا، اب اگر کوئی سرحد پار سے دہشت گرد آتے ہیں اور کوئی واقعہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اندر بھی جانا پڑا افغانستان کے تو ہم جائیں گے۔ اچھا، پھر انہوں نے معاہدے کی اندرونی کہانی بھی سنائی ہے مختلف ٹویٹس کے ذریعے، کہ معاہدے کے جو 4 مسودے تیار ہوئے تھے، کابل سے ہر بار نو آ جاتا تھا۔ وہ ہر چیز سے اتفاق کر رہے تھے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر لکھت میں دینے کو تیار نہیں تھے۔ ان رائٹنگ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں دینا چاہتے۔ تو بقول خواجہ آصف کے کہ اب ترکی اور قطر، جنہوں نے بیچاروں نے اتنے گھنٹے تک صبر کیا، انہیں بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اصل میں شر کون پھیلا رہا ہے۔ پھر انہوں نے بڑی مزیدار ایک بات یہ کی کہ جو موجودہ افغانستان ہے وہ جو انٹرنیشنل لاء کی اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے اس پہ پورا نہیں اترتا ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پورے ملک پہ ہولڈ ہے، کوئی ہولڈ نہیں ہے۔ ہر جگہ جو پاورفل وار لارڈز ہیں اور جنگجو ہیں، جس کا جہاں بس چل رہا ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، یہ بھی ہمیں پہلی بار پتہ چل رہا ہے کہ ایسا ہے افغانستان میں۔ اچھا، اس لیے کہ پاکستان کو تو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ تو ہیں خواجہ آصف صاحب۔ جو قطر میں افغانستان کے سفیر ہیں سہیل شاہین صاحب، سہیل شاہین کا نام آپ کے لیے شاید اجنبی نہیں ہوگا۔ جب امریکہ سے قطر میں مذاکرات ہو رہے تھے طالبان کے، اور طالبان قیادت ہمارے یہاں بیٹھی ہوئی تھی، تب بھی سہیل شاہین کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک اعتدال پسند رہنما کے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات کا ایک اور دور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ معاملات جو ٹیڑھے ہوتے ہیں وہ ایک آدھ نشست میں طے نہیں ہوتے، تھوڑا ٹائم ہے، صبر کے ساتھ جو ہے ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ اس سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ صبر کے پھل ہم کھا رہے ہیں، ہاں، آج بھی کھا رہے ہیں۔ آج بھی کرم میں پاک فوج پر حملہ ہوا ہے، پاک فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں۔ یہ تو ایک پرانی ٹیکٹک ہے، انفیکٹ صرف طالبان کی کیا، آپ افغان مجاہدین کے ٹائم سے بھی لے لیں کہ یار ہاں نیگوشیٹ کرتے رہو لیکن مارتے بھی رہو ساتھ ساتھ، کیونکہ قتل کرنا، حملے کرنا ہی ان کی نیگوسیشن ہے، ہی ان کی بارگیننگ پاور ہے۔ جیسے اسرائیل کی ٹیکنیک مجھے پسند آئی، یہ وہی ہے، ایک دن زبردست بمباری کر کے 100 بندے مار دو اور اگلے دن کہیں کہو گے یا جنگ بندی دوبارہ، جنگ بندی میں نے پاز کر دیا تھا، اب میں نے ان پاز کیا، میں نے ان پاز کیا تھا، اب میں نے پاز کیا تھا۔ اقوام متحدہ نے مذاکرات کی ناکامی پہ بہرحال تشویش کا اظہار کیا ہے، بالکل کیا ہے۔ بہت لوگ اعتراض کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کے، یار بڑی سخت آپ نے زبان استعمال کی ہے، یہ سفارتی زبان نہیں ہے، لیکن یہ اب سفارت کا دور بھی نہیں ہے۔
آپ کا اشارہ واشنگٹن میں سابق پاکستانی سفیر کی طرف؟ نہیں، کئی ہیں، کئی لوگ بات کر رہے ہیں، ہوں گے کوئی سابق سفیر بھی ہوں گے، بٹ پوائنٹ از کہ آئی تھنک دا ٹائم فار نائسٹیز لانگ اوور. ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے اچھے دوست اعجاز حیدر صاحب، اور اعجاز حیدر صاحب اب ہم آ گئے ہیں پراپرلی آپ کی ٹیریٹری میں، اور اسٹریٹجک تجزیہ کا، جی اسٹریٹجک ڈیفنس ایشوز کی طرف. کہا جاتا ہے نا کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں جنگ آپ پر مسلط کی گئی ہے، اور یہاں پر ہم اسی سچویشن میں ہیں، روزانہ یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، مانے یا نہ مانے. تو اب جو ایک بار پھر کہا گیا ہے کہ اب زیرو ٹالرنس ہے، تمام ریڈ لائنز پاس ہو گئی ہیں، اور اگر ایک اور اس طرح کا حملہ ہوتا ہے، خودکش حملہ ہو یا جو بھی ہو، تو وی ول اسٹرائک بیک. اب تک ہم نے جو اٹیکس کیے ہیں یا جو ریٹیلیشن کی ہے افغانستان کے اندر، وہ ظاہر ہے کہ ان کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوئی، ان کے رویے تبدیل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. اگر آپ ہمیں تھوڑا سا ایک آؤٹ لائن دے دیں 1 2 3، کیا وہ ایکشنز ہیں جو ہم نے ابھی تک نہیں لیے یا شاید اس حد تک نہیں لیے جو اب ہمیں لینے پڑیں گے؟ جی شکریہ دوستو. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے چونکہ مطیع اللہ جان کے حوالے سے بات ہوئی، سوڈان کے حوالے سے بات ہوئی، تو ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تو قلم سے ہزار بند ڈالنے کا کام لیا جا سکتا ہے، اور جہاں تک سوڈان کا تعلق ہے تو اس کے اندر متحدہ عرب امارات نے بہت حصہ ڈالا ہے، وہ اس کے اوپر تو ایک علیحدہ پروگرام کر سکتے ہیں، اس پہ ہوگا. ہاں میں وہ چونکہ آپ نے شروع کیا تو میں نے کہا کہ چلو میں جملات معترضہ جو ہے وہ میں پیش کر دوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت بحث یہ ہو رہی ہے کہ بھائی بات چیت سے نکلنا ہے اس سے یا جنگ کر کے نکلنا ہے. یہ ایک آپ نے بائنڈری کریٹ کی بھی، آپ سے مراد آپ نہیں ہے، میں جو جی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. دیکھیے اس قسم کے معاملات میں چونکہ یہ ایک غیر روایتی جنگ ہے، اور اس کے اندر جو ان کی یہ سمیٹری ہے وہ اس قسم کی ہے جس کا ملا عبدالسلام ضعیف نے بھی ذکر کیا کہ پاکستان کے پاس میزائل بھی ہیں، فائٹر جیٹس بھی ہیں، گراؤنڈ ایئر ڈیفنسز بھی ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک اور چیز ہے جو کہ دخول ہے پاکستان کی سوسائٹی کے اندر ہمارا. تو یہ ایک اس طرح کی جنگ ہے. تو اس لیے آگے جانے سے پہلے میں یہ ذکر کر دوں کہ اس بحث کے پیرامیٹر سیٹ کرنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ وہ 6 جو ڈیمانڈز ہیں جو کہ بات چیت کے دوران بار بار آتی رہی ہیں ان کا ذکر ہو جائے. پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو آپ کے فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ٹرائبل ایریاز تھے جن کو آپ نے خیبر پختونخوا میں ضم کیا، اس کو آپ ریورس کر دیں. یہ پہلی ڈیمانڈ ہے. دوسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ خوارج جو ہیں ان کو آپ اجازت دیں کہ وہ واپس آئیں ان ایریاز میں اپنے ہتھیاروں کے ساتھ. تیسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ پاکستانی افواج کے اور ایف سی کے سارے ٹروپس جو ہیں وہ ان علاقوں سے وڈرا کر دیے جائیں. چوتھی ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ تمام جو قیدی ہیں جو کہ دہشت گردی کے چارجز پہ ہیں ان کو ریلیز کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ ان علاقوں میں واپس بھیجا جائے. پانچویں ڈیمانڈ یہ ہے کہ فاٹا جو ہے وہ افغانستان کی شریعت کے اوپر جو ہے وہ گورن ہوگا. یعنی مطلب ہم سب مسلمان ہیں، یہ پہلی دفعہ ہم نے سنا ہے کہ شریعت کے اندر ایک افغانستان کی بھی شریعت ہے. جی نئے مکتب فکر ہے. چھٹی ڈیمانڈ یہ ہے کہ فاٹا کے جو معاملات ہیں اس کے اندر ریاست جو ہے وہ کوئی دخل اندازی نہیں کرے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ریاست ان 6 مطالبات کو تسلیم کر لیتی ہے تو وہ ریاست ہی نہیں رہتی. بالکل، کم از کم ان علاقوں کی حد تک تو اس کی کوئی حاکمیت نہیں ہے. تو یہ جو بحث ہے کہ آپ نے بات چیت کرنی ہے یا آپ نے جنگ لڑنی ہے، اس میں پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دوسری جو طرف ہے اس کے مطالبات کیا ہیں. اور یہ 6 بنیادی مطالبات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اور یہ مطالبات جو ہیں یہ اب تک جتنے بھی دور ہوئے ہیں بات چیت کے ان سب میں یہ مطالبات سامنے رکھے گئے ہیں. پہلی بات یہ ہوگی. اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ بھائی یہ مطالبات کیوں ہو رہے ہیں. یہ مطالبات کیوں ہو رہے ہیں؟ مطالبات اس لیے ہو رہے ہیں کہ 1947 میں سے لے کے اب تک جتنے بھی ادوار گزرے ہیں افغانستان میں، اس میں کابل میں کوئی بھی حکومت ہو،
اس حکومت نے اس بین الاقوامی سرحد کو تسلیم کرنے سے انکار کیا. اور بنیادی مسئلہ یہ ہے. اچھا اب اس کے اندر کیا ہوا ہے کہ یہ طالبان کے حوالے سے نہ صرف ایتھنو نیشنلزم ہوا ہے, بلکہ وہ جو ایتھنو نیشنلزم ہے اس کا ایک کمبینیشن ہے ود اے سرٹن کائنڈ آف ایڈیالوجی. جی ٹھیک ہے. اچھا اب یہ دو چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں, یعنی وہ جو پہلی وہ جو تھی جن کو آپ ایک فار وانٹ آف اے بیٹر ورڈ جن کو آپ سیکولر کہہ سکتے ہیں, ان کا ایک ایتھنو نیشنلسٹ جو تھا اپروچ تھی. اب اس ایتھنو نیشنلزم کے اندر جو ہے ایک ایڈیالوجی کا بھی تڑکا لگ گیا, اور وہ ایڈیالوجی یہ ہے کہ جی جو مسلمان ہیں ان کے درمیان تو سرحد ہوتی ہی نہیں. تو اب یہ بھی معاملہ ہو گیا. اب اس کے اندر بات چیت کے لیے جگہ کا نکلنا وہ بہت مشکل ہے, یہ واضح. جی اچھا اب تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے بائنڈری کا ذکر کیا, دیکھیے اس کے اندر یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ نے بات چیت کرنی ہے صرف, یا آپ نے صرف لڑائی کرنی ہے. یہ جو ان حالات کا مد و جزر ہوتا ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس وقت آپ نے بات چیت کرنی ہے, کس وقت آپ نے جنگ کرنی ہے. تو اس کے اندر جو چرچل نے کہا تھا یو جو اینڈ یو وہ یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اس بحث میں جہاں پہ بات ہو رہی ہے بات چیت کے حوالے سے, اس کے اندر ایک امپلیکیشن یہ ہے کہ بھائی آج تک تو بات چیت ہوئی نہیں ہے. میں آپ کو سٹیٹسٹکس دے سکتا ہوں کہ مطلب اس کو چھوڑ دیں, جب یہ جو یہاں پہ تھے جب اس دوران کتنی بات چیت ہوئی اس کو چھوڑ دیں ایک لمحے کے لیے. ان کے ملٹری آپریشنز کے بعد افغانستان میں جانے میں, اور یہ جو تحریک طالبان ہے یہ جو افغانستان کی, اس کے کابل میں دخول کے بعد درجنوں دفعہ گفتگو ہوئی ہے. مطلب ہائیسٹ لیولز آف گورنمنٹ آفیشلز, NSA, DGISI, ملٹری. اچھا اعجاز, یہ جو ہے اب جو صورتحال بن رہی ہے اس میں دوسرا آپشن بھی کہیں کہیں پھوٹتا نظر آ رہا ہے. مثلا میں نے ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھی, احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے ہیں احمد مسعود, تو ایک کلپ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ لاجیکل ہے اور طالبان جو ہے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں. اچھا وہ احمد مسعود کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ناردرن ایریاز کی قوتیں, ناردرن الائنس کی قوتیں جو کہ 25 سال پہلے ہم حریف سمجھتے تھے, اب وہ آہستہ آہستہ انہیں ایک متبادل پلیٹ فارم بھی نظر آ رہا ہے, اور پاکستان کو بھی ضرورت ہے. تو ایک نئی کھچڑی جو ہے وہ تیار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. کوشش کس حد تک کامیاب ہوتی ہے, کب ہوتی ہے, اس میں ہم نہیں جاتے. تو یہ ایک آپشن کے طور پہ یہ بھی پھوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. وسط صاحب یہ آپ نے بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیے اگر آپ نے قوت کا استعمال کرنا ہے تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ قوت کا استعمال ان اینڈ آف اٹ سیلف اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے. جی. آپ قوت کے استعمال کو افادہ قوت کی طرف لے کے جانا ہے. اب افادہ قوت کی طرف لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رد عمل کے طور پر سٹرائکس نہیں کرنی. آپ نے اگر قوت کا استعمال کرنا ہے, اگر آپ کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے, اور آپ کی بات بالکل درست ہے, ترکیہ کو بھی یہ احساس ہو چکا ہے, قطر کو بھی یہ احساس ہو چکا ہے, باقیوں کو بھی یہ احساس ہو چکا ہے, یہ جو استنبول میں مذاکرات ہوئے ہیں اس کے بعد, کہ بھائی یہ ان معاملات کو سدھارنا نہیں چاہتے. اور وہ سدھارنا اس لیے نہیں چاہتے کہ تحریک یہ جو افغانستان کے طالبان ہیں ان کے پاس TTP ایک لیوریج ہے. اور لیوریج اس لیے ہے کہ یہ یہاں پہ یہ جو بار بار مطالبہ ہوتا ہے, میں دوبارہ اس طرف جاتا ہوں کہ جی فاٹا کو آپ واپس جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے لائیں. یہ ایک آپ نقشے کو دیکھیں تو یہ شمال سے لے کے جنوب, مطلب باجوڑ سے لے کے جنوبی وزیرستان تک ایک پورا بفر کریٹ ہو جاتا ہے. اینڈ دس از کلاسیکل سلامی سلائسنگ, کہ یو کیپ سلائسنگ دا سلامی انٹل یو گیٹ دی انٹائر سلامی. اور ان کا جو ایک مطالبہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ رائٹ اپ ٹو سس انڈس ٹیریٹریز, یہ علاقہ ہمارا ہے, یہ اس کا پہلا قدم ہے. ٹھیک ہے, زبردست. یہ آج ہم جو ہیں اس بات کو یہیں روکتے ہیں کہ یہ ہے پہلا قدم.
اب یہ سلائسنگ جو ہے جو وقت گزرنا آنے والے دنوں میں اس پہ مزید کھل کے بات ہوگی، تب تک ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ جو متبادل قوت ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے ویزا وی طالبان، اس کی کیا شکل ہے، وہ کتنا پاؤں جما سکتی ہے. فی الحال تو ہم صرف اسپیکولیشن کر سکتے ہیں. اعجاز حیدر صاحب قلت وقت کے سبب آپ سے رخصت چاہ رہے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے، ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. انسانی حقوق کی جو سرکردہ عالمی تنظیمیں ہیں ان میں ایک ہے ہیومن رائٹس واچ. اس کی میں ابھی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا. اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس سال کے 9 مہینے میں پاکستان میں اینٹی سائبر کرائم ایکٹ یعنی پیکا اور انسداد دہشت گردی کا جو قانون ہے اس کے تحت 690 میڈیا پرسنز یا صحافیوں پہ کیسز بنائے گئے ہیں مختلف نوعیت کے. اطلاعات یہ ہیں کہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں 31 اکتوبر یعنی پرسوں ہمارے دوست بھی ہیں اور بڑے دبنگ صحافی بھی ہیں مطیع اللہ جان، ان کے خلاف منشیات رکھنے کے الزام میں ایک فرد جرم عائد کی جا رہی ہے. پولیس نے عدالت کو جو دعویٰ پیش کیا ہے اس کے مطابق گزشتہ برس 27 نومبر کو اسلام آباد کے سیکٹر E9 میں مطیع اللہ نامی ایک شخص کی تحویل سے 246 گرام ایمفیٹامن پکڑی گئی اور انہوں نے گرفتاری کی مزاحمت کرتے ہوئے جائے وقوع سے فرار ہونے کی کوشش کی. پولیس بیریئرز کو ایمفیٹامن سے سوری آپ کی مراد ہے کرسٹل میتھ یا آئس جی ہاں تو انہوں نے جائے وقوع سے فرار ہونے کی کوشش کی. اس چکر میں جو پولیس نے بیریئرز لگائے تھے ان کو اپنی کار سے صاف توڑنے اور جیمز بانڈ والا ایکشن وہ تھا اور ایک سرکاری بندوق بھی چھیننے کی کوشش کی. تو سیدھا یہ دہشت گردی کا مقدمہ بنتا ہے. تو دہشت گردی کی دفعات بھی اس میں شامل ہیں اور حکام نے ان پہ جعلی خبریں پھیلانے کا بھی الزام لگایا ہے، لیکن جو چارج شیٹ ہے اس میں فی الحال اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. مطیع اللہ جان کہتے ہیں کہ پولیس جس تاریخ پہ انہیں گرفتار کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے اس دن دراصل وہ اور ان کے ساتھی صحافی ثاقب بشیر کو ایک اسلام آباد کے ایک ہاسپٹل کے پارکنگ لاٹ سے نامعلوم افراد نے اغوا کیا. ثاقب بشیر کو کچھ ہی گھنٹے بعد رہا کر دیا گیا اور پھر مطیع اللہ جان کو بھی لیٹ نائٹ ایک سناٹے دار مقام پہ چھوڑ دیا گیا. منشیات کے اسمگلر کو چھوڑ دیا گیا. اچھا 3 دن بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے مطیع اللہ جان کی ضمانت منظور کر لی. اس سے پہلے جولائی 2020 میں بھی نامعلوم افراد نے انہیں اغوا اس وقت کیا تھا جب وہ سپریم کورٹ میں توہین عدالت کے ایک کیس کی پیشی کے لیے جا رہے تھے. مطیع اللہ نے جو 2020 کے اغوا کار تھے ان کے خلاف پرچہ کیا، لیکن آج تک کسی کا پتہ نہیں چل سکا کہ وہ نامعلوم افراد کون تھے. اچھا اس وقت جو موجودہ مقدمہ ہے، یہ جو چارج شیٹ کی خبر ہے، اس پہ عالمی اور پاکستانی صحافتی تنظیمیں ہیں اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ الزامات، یہ بیک گراؤنڈ ان کا ظاہر ہے سیاسی ہے، ان کا خیال ہے، تو یہ فوری طور پہ واپس لیے جائیں. مظہر عباس صاحب جو ہیں تجزیہ کار، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مظہر، ہم تو مطیع کو بہت ہی پاک اور سیاسی اور ان کے قانونی جو خیالات ہیں کھلم کھلا قسم کے، ان کے حوالے سے جانتے تھے. یہ منشیات کب سے رکھنے لگے آپ بتا سکتے ہیں؟ شکریہ وسعت اور ذرار. دیکھیے مطیع اللہ جان پر جو کیس بنایا ہے وہ تو خیر اپنی جگہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مطیع اللہ جان نے جو خبر دی تھی اس خبر کا کیا ہوا؟ جو اس نے خبر دی تھی اس دن کے واقعات کی، اور میری خود مطیع سے بات ہوئی تھی تو اس نے کہا میرے پاس اس خبر کے ثبوت بھی ہیں، جو پیمز ہاسپٹل کے ریکارڈ ہے وہ موجود ہے، جتنے افراد اس میں اس کے بقول جتنے افراد مارے گئے تھے ان کا ریکارڈ موجود ہے. اب صحیح یا غلط یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک رپورٹر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رپورٹ میں نے دی تھی، اس رپورٹ میں اسٹینڈ کرتا ہوں. اس رپورٹ کے حوالے سے گورنمنٹ کا کوئی بیان سامنے نہیں ہے.
ہاں اس دن پی ٹی آئی کے مجمع پہ وہ کچھ ہنگامہ آ رہی جو فائرنگ وغیرہ ہوئی تھی اس نے خبر دی تھی، اور اس کے بقول میں نے پیمز ہاسپٹل کے ریکارڈ سے جو ہے یہ چیز دی ہے خبر. اب وہ خبر تو کہیں غائب ہو گئی اور متی اللہ جان خود خبر بن گیا. اور متی اللہ جان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب بھی خبر دیتا ہے اسے خبر بنا دیا جاتا ہے. یہ بھی ہے. اور اب اس طرح کا جو کیس ہے جہاں تک میری معلومات ہیں پاکستان کی تاریخ میں یہ دوسرا کیس ہے کہ کسی جرنلسٹ پر ڈرگز کا کیس بنایا گیا ہو. اس سے پہلے رحمت شاہ آفریدی پر بنایا گیا تھا، فرنٹیئر پوسٹ والے. جی وہ اور بھی بہت سنگین تھا، اس میں تو ان کو سزائے موت ہو گئی تھی، لیکن بعد میں وہ پھر عمر قید میں تبدیل ہوئی. اور میں نے خود اس زمانے میں، یہ 99 کی بات ہے، اپریل 99 کی، اور ان کی رہائی کے بعد میں نے خود ان کا انٹرویو کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا جو حکومت نے یا اس وقت کی جو اے این ایف ہے اس نے جو دیے تھے وہ تو الگ بات ہے، لیکن میرے پاس جو ثبوت ہے اس کی بھی تو کوئی تحقیقات کرے. تو اصل چیز یہ کہ متی اللہ جان پہ جو پولیس نے کیس بنایا ہے وہ کیس اب عدالت میں چلے گا، اس پہ فرد جرم بھی عائد ہوگی، وہ اپنا دفاع کرے گا. اور وہ تو ایک جگہ ہے، وہ کیس تو اب ہے سامنے، اور دیکھتے ہیں کہ فرد جرم عائد ہوتی ہے پرسوں یا نہیں ہوتی، لیکن بہرحال پرسوں ڈیٹ رکھی ہوئی ہے اور وہ پیش بھی ہوگا ایز اے لافل سٹیزن. اس نے کہا میں بالکل پیش ہوں گا، میں بیل پر ہوں اور میں ضرور پیش ہوں گا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیس تو اب چل رہا ہے، جو متی اللہ جان نے خبر دی تھی اس کیس کا کیا بنا؟ رک جائیں یہاں پہ، اس خبر کا کیا، اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھتے ہیں. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں مشہور زمانہ منشیات فروش، اللیجڈ منشیات فروش متی اللہ اور ہمارے دوست متی اللہ جان کے بارے میں، جس نے کبھی مجھے مطلب بتایا تک نہیں، ٹکڑا آئس نہ دیا بندے نے یار. پھر تو بہرحال اسی لیے تو غصے میں آ کے شو کر رہا ہوں. تو مظہر صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی خبر کا کیا بنا. میرا خیال ہے کہ جو بنا سو بنا، اور کیونکہ آپ کا مجھے نہیں پتا، لیکن ہم دونوں خبر نہیں بننا چاہ رہے. تو آگے بڑھتے ہیں اور اس کیس پر آتے ہیں، بلکہ اس قسم کے کیسز پر میں تھوڑا سا آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے ہمیں 2 کیسز تو گنوائے ہیں، ظاہر متی اللہ جان کا ہمارے سامنے، آپ نے رحمت شاہ آفریدی کا ذکر کیا. ایک تیسرا کیس تھا جو وہ صحافی تو نہیں ہے لیکن سیاستدان ضرور ہیں. میں بات کر رہا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب کی. آپ کو یاد ہے شہریار آفریدی صاحب تھے نا جان، جنہوں نے آج رانا ثناء اللہ دیکھ رہے ہوں گے یہ پروگرام تو مسکرا بھی رہے ہوں. تو میں یہی میرا سوال ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے جب ان کی گاڑی میں سے پتہ نہیں ہیروئن نکلی تھی، یہ ہوا تھا، اور شہریار آفریدی قسمیں کھا رہا تھا کہ میں نے 10 کلو، کوئی چھوٹی مطلب تعداد بھی نہیں تھی، اللہ کو جان دینی، اور ہم سب سمپتھائز کر رہے تھے اور کرنا بھی چاہیے رانا صاحب کے ساتھ، کہ یہ بالکل ایک جھوٹا کیس ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ اس بات سے اب ہمیں تھوڑا سا حیران ہونا چاہیے، یا آپ کا خیال ہے کہ حکومت کچھ شرمندہ ہونا چاہیے کہ ان کی ہی پارٹی کی حکومت ہے اور اسی طرح کے کیسز، بظاہر بے بنیاد کیسز اور لوگوں پر لگائے جا رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ اس وقت اگر دیکھ رہے ہیں تو کیا سوچ رہے ہوں گے، آپ کا خیال ہے؟ صرف زرار رانا ثناء اللہ ہی نہیں، آپ کو اگر یاد ہو کہ حنیف عباسی کو کس طریقے سے اٹھایا گیا تھا، جی ایفیڈرین، وہ باقاعدہ کورٹ روم کے اندر سے جا کے اٹھا کے لے گئے تھے. تو یہ آپ جو آپ کی اسٹیٹ ہے اس کی منہ بولتی تصویر ہے. اصل چیز یہ نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ بدقسمتی سے مسلم لیگ نون کا جو ٹریک ریکارڈ ہے ویزاوی میڈیا، وہ آپ 90s میں اٹھا لیں، جو نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت تھی اور اس میں جو احتساب بیورو کے چیئرمین تھے سیف الرحمان صاحب، کس طریقے سے جنگ نیوز کے ایڈیٹرز کو کے ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے تھے اور کس طریقے سے دھمکیاں دی جاتی تھیں. اس کے بعد یہ جو مشہور زمانہ پیکا ہے، یہ بھی مسلم لیگ نون کی دین ہے، 2016 میں لایا گیا. اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت کی جو اپوزیشن تھی اس نے کہا جب ہم آئیں گے تو اس کو ختم کر دیں گے. پھر 2018 میں جب عمران خان کی حکومت آئی تو ماشاءاللہ فواد چودھری صاحب، اور آپ کے ہی پروگرام میں میں بھی بیٹھا تھا اور فواد چودھری صاحب بھی تھے، جب یہ اتنا بڑا وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے کس طریقے سے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو. اب جو صورتحال بنی ہے وہ انتہائی اور خوفناک ہے. جس طرح بھی آپ نے کہا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جو ریکارڈ پیش کیا ہے
اور خود آپ کو یاد ہے کہ شاذیب جیلانی کو ہتھکڑی لگی تھی اسی پیکا کے تحت اس چیز میں. تو نظر یہ آتا ہے, اور یہ میں پورے اس سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو چیزیں لائی جا رہی ہیں اور ہو رہی ہیں, میرے خیال میں یہ پاکستان کی صحافت کا بدترین دور ہے. جس طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے باقاعدہ چیزوں کو, خبروں کو رکوایا جاتا ہے, جس طریقے سے خبروں کو چلوایا جاتا ہے, جس طریقے سے جو ہراسمنٹ کی ایک پالیسی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, اور جس طریقے سے پیکا کو ایک بدترین قانون بنا دیا گیا ہے اور اتنی ایکسٹرا آرڈنری پاور دے دی گئی ہیں, جبکہ اس کا بہت آسان طریقہ تھا کہ فرض کریں متی اللہ جان نے غلط خبر دی ہے, اور ہمارے جرنلسٹ بہت غلط خبریں دیتے رہے ہیں, بالکل, تو آپ اس خبر کو ڈینائی کرتے اور اس کی بنیاد پہ متی اللہ جان کے خلاف کارروائی کرتے. دیکھیں, حکومت آزادی صحافت پہ پورا یقین رکھتے ہیں, خبر کا مسئلہ نہیں ہے, منشیات ان کے نام. یہی اصل چیز یہ ہے کہ جو پچھلی خبر تھی, دیکھیں نا, سیف سٹی پروجیکٹ ماشاءاللہ ہمارے یہاں اسلام آباد میں تقریباً $150 ملین سے لگا ہے. آپ اس سیف سٹی پروجیکٹ میں جب متی اللہ جان کو اٹھا کے لے گئے تھے, اس وقت کیا ہوا, اس کی کیا کارروائی ہوئی؟ اس کے بعد اگر سیف سٹی پروجیکٹ ایکٹیو ہے تو ظاہر ہے متی اللہ جان پہ جو الزام لگایا گیا ہے اس کی بھی CCTV فوٹیج ہوگی, اس نے کہ وہ مار رہا ہے, پلانگ کے جا رہا ہے, کلیشنکوف چھین رہا ہے, اس کی بھی کوئی CCTV تو ہوگی نا, کیونکہ پورے اسلام آباد میں لگی ہوئی ہیں یہ کیمرے. جی, گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹس ہیں بدقسمتی سے وہ یہ نہیں سمجھتی, اور یہ بارہا انفارمیشن منسٹر جو آتے رہے ہیں ان کو میں نے ذاتی طور پہ یہ کہا ہے کہ دیکھیں, ہم نے جو میڈیا کمپلینٹس کمیشن کا ایک فارمولا دیا تھا اس پر جائیں. کوئی بھی جرنلسٹ قانون سے بالاتر نہیں ہوتا, لیکن خدا کے لیے اس طرح کے مقدمات, اور ابھی جب یہ متی اللہ پہ کیس ابھی چالان کی بات آئی تو ادھر ہمارے راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے جو دوست تھے, ہمارے PFUJ کے جو صدر, انہوں نے IG اسلام آباد سے بات کی, اور اس وقت پولیس نے یہ کہا کہ وہ چالان نہیں پیش کر رہے اس وقت. اب یہ بقول متی اللہ کے یا پرسوں ہیئرنگ ہے, اور تقریباً ان پہ چارج فریم بھی ہو سکتا ہے, وہ کہ وہ انہوں نے اپنے وکیل سے پوچھا ہے, اور وکیل جو بھی کریں گے وہ تو ٹھیک ہے. وکیل کا بالکل بہت بہت شکریہ متی اللہ جان. مظہر عباس سوری. اور جہاں تک متی اللہ جان کے وکیل کی بات ہے تو ان کے ساتھ بھی تو کچھ ہوا ہے. نہیں, وہ بھی ہوا ہے. دوسرے انہوں نے کہا سیف سٹی میں بھی انہیں تمبو کیا گیا تھا, تو یہ جو متی اللہ جان کے خلاف آج کی اب جو کارروائی ہونے والی ہے وہ بھی سٹی کو سیف کرنے, وہ بھی بالکل ڈرگز آر, ہاں, تو اسی کا حصہ ہے سیف سٹی پروجیکٹ کا. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. ایک جوڑا ہے, قانون سے اس کا تعلق ہے, ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا. اچھا, وہ جو ہیں وہ جن کے مقدمے کوئی نہیں لیتا, وہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور پھر انہیں پرابلمز بھی ہوتے ہیں. ایمان مزاری پہ جو ہے وہ مختلف اس طرح کے الزامات کے, ریاست کے خلاف بے چینی وغیرہ, 30 ستمبر کو ان پہ باقاعدہ فرد جرم عائد کی گئی ہے. اور آج اسلام آباد میں ایک عدالت کے جج کے حکم پہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی, نام تو سنا ہوگا. جی بالکل, آج کل تو بہت نام چل رہا ہے. نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے پیکا کے تحت ہادی علی چٹھا ایڈوکیٹ کو بھی گرفتار کر لیا ہے. ان پہ چارج یہ ہے کہ چونکہ وہ ری ٹویٹ کرتے ہیں اپنی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کے ٹویٹ, اور اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں لاپتہ افراد کی جو ذمہ داری ہے وہ سیکیورٹی فورسز پہ عائد ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ منافرت پھیلا رہے ہیں, تو اس لیے انہیں پکڑ لیا گیا ہے. مزے کی بات ہے کہ یہ جو پرچہ ان کے خلاف ہے اس میں جو چاروں گواہ ہیں وہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے اہلکار ہیں. ہاں, ظاہر ہے کہ 24 گھنٹے سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان سے بہتر تو کوئی نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا کہ میں جاتے یہ ذکر کر دوں. اچھا, اب یہ جو ساری باتیں ہم کر رہے ہیں نا کہ یار فرد جرم عائد ہوگا, یہ ہوگا, پھر دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ کرتے ہیں. دیکھیں, پنشمنٹ پہلے سے آپ کو مل گئی ہے, کیونکہ یہ پورا پروسیس ہی پنشمنٹ ہے.
اینڈ میں آپ کو سزا ملے یا نہ ملے اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ یار اب اس عدالت میں پیش ہونا ہے, اب اس عدالت میں پیش ہونا ہے, اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بڑی مزیدار چیزیں ہو رہی ہیں آج کل, جیسے ہم کہتے ہیں نا اکثر کہ یار اسکرپٹ باسی ہو گئی ہے, میں بندہ بور ہو گیا, تو ہمیں تھوڑا سا انٹرسٹ لانے کے لیے, ایکسائٹ کرنے کے لیے. تو اسد علی طور اگین نام آپ نے سنا ہوگا, تو ان پر بھی کئی مقدمات تھے وغیرہ وغیرہ. بدنام زمانہ صحافی اسد علی طور. اچھا, اسد علی طور کے بارے میں شاید آپ نہیں جانتے کہ ان کو پرندوں کا بڑا شوق ہے, بالخصوص طوطوں کا. میں وہ میاں مٹھو والے نہیں, وہ بڑے والے جو افریقن گرے پیرٹس جو بھی ہیں, ان کی آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں. میرے پاس تھا, چوری ہو گیا. ہاں, بڑے مہنگے ہوتے ہیں. تو اینی وے, تو ہوا کیا کہ جولائی اس سال, اب اسد علی طور کی تو بینک اکاؤنٹس آپ کو پتہ ہے فریز ہو گئے تھے, رائٹ. ان کے والدہ کے, ان کے والد صاحب کے, ان کے بھائی کے اور ان کے کزن کے بھی سب فریز ہو گئے تھے. ایک ہے روزی خان صاحب, اور روزی خان صاحب یہ فروخت کرتے ہیں پرندوں کو, اور یہ ہائی کلاس پرندوں کو نا. تو وہ گئے اسلام آباد, کراچی کے رہنے والے ہیں, وہاں پہ اے ٹی ایم لگایا انہوں نے, اے ٹی ایم سے پیسے نہیں نکلتے, لکھا آ رہا ہے انویلڈ بینک اکاؤنٹ. اس نے کہا یار یہ کیا ہو گیا, اس نے دستی کال کی اپنے بینک مینیجر کو, اس نے کہا کہ یار میں چیک کرتا ہوں. وہ کراچی واپس پہنچے, بینک مینیجر صاحب نے کہا کہ سر ایف آئی اے نے بند کر دیا آپ کا اکاؤنٹ, کوئی اس کی کوئی وجہ نہیں دی. پھر ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے خانچہ ان کا نکلا, ایف آئی اے والے سے بات ہوئی, تو ایف آئی اے والے نے بات کیا. پہلا سوال اس نے پوچھا کہ یہ سب کچھ صحیح ہے, اسد طور کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اچھا, پہلے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یار اسد طور کیا ہے, بندے کا نام ہے, پرندے کا نام ہے, کیا ہے یہ اسد طور؟ ہاں, کوئی لاہور کا محلہ ہے, مجھے نہیں پتا. تو پھر وہ سوچنے لگا, اس نے کہا کہ یار ہاں میں نے اس کو ایک دو بار طوطے بھیجے, جیسے میں نے ہزاروں لوگوں کو طوطے بھیجے, اس کا بینک اکاؤنٹ بلاک ہو گیا. اچھا, صرف یہ نہیں باس, جتنے لوگوں نے اسد طور کو طوطا بھیجا ہے, ہاں, اور یہ الجزیرہ کی رپورٹنگ ہے یار, میں نہیں کہہ رہا, آپ خود پوچھ لیں ان سے, سب کے اکاؤنٹ بند ہے. یار آج مجھے پتا چلا کہ اردو میں اس محاورے کا کیا مطلب ہے, طوطا پالنا. طوطا پالنا مصیبت خود اپنے سر. یہ سر یہ بات, یہ ماڈرن حقہ پانی بند ہے. تو یہ اینیکڈوٹس وغیرہ تو چلتے رہیں گے, لیکن وقت نہیں چلتا ہمارے ساتھ, ختم ہو گیا ہے. فی الحال اجازت دیجیے, خدا حافظ. سوڈان نہیں ہو سکا. ہاں, سوڈان غریب ملک ہے. کئی دفعہ ہم نے نیت بھی کی, آج تو نوٹس بنا کے رکھے تھے میں نے اور زرار نے, لیکن وقت نہیں ہے. سوڈان میں خانہ جنگی جاری ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پہلی فرصت میں آپ کو بتائیں. خدا حافظ.